اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ آج اللہ پاک کے گھر میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمعہ کی نشست میں تشریف لائے ہیں. اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا کے اندر بھیجا اور ایمان والے بنا کر بھیجا. ایمان کے گھر کے اندر ہمیں پیدا فرمایا. اب اگر ہمارے دلوں کے اندر اگر اس ایمان کو ہم مضبوط کریں گے تو ہمارے لیے ہر ایک نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب تک ہمارے دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہو تو ہم اور آپ، چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، چاہے وہ برسات کی موسم ہو، چاہے طوفان آ رہے ہو، کچھ بھی ہو، جب دلوں کے اندر اگر ایمان ہے تو ہم وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے تو چاہے کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمارا وہ کام کرنا بڑا مشکل اور بڑا ناگوار گزرتا ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اور میرے عزیزو، ایمان کبھی گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان آ گیا اور مضبوطی پکڑ لیا. نہیں، حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے درخت لگائے، اگر وہ درخت تیار ہو گیا اور اس کے اندر اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے وہ درخت سوکھ جائے گا. اور جب درخت سوکھ جائے گا تو سوکھی لکڑی سوائے آگ کے اندر، چولہے کے اندر جلانے کے کام آئے گا اور کچھ کام نہیں آتا. اسی طرح اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ختم ہو جائے گا، اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ختم ہو جائے گا تو نہ جانے ہمارا بھی کون سے مرنے کے بعد کہاں کہاں کیسے کیسے گھاٹی میں. اور جب ایمان بغیر ایمان لیے ہوئے اگر اللہ کے پاس جاؤ گے تو کوئی راستہ نہیں ہے جہنم کے علاوہ. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا بھی شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. جب ہمارے پاس وہ ایمان ہی نہیں ہے، اب ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی فیکٹری میں ایمان بنتا ہو یا ہمارے پاس جیب کے اندر پیسہ ہے جا کے ہم بازار میں خرید لیے. ایمان آپ کا اس وقت بنے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. آپ کے سامنے دنیا معاشرہ ہے، آپ کے سامنے معاشرہ ہے، آپ کے سامنے قبیلے والے ہیں، آپ کے سامنے محلے والے ہیں، لیکن آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اگر آپ نے میرے عزیزو معاشرے کے
دیکھا، قبیلے کو دیکھا، بھائی چارے کو دیکھا اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کام کیے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا فلاں رشتہ دار کیا کہے گا، اگر ہم شادی کے اندر ڈھول تماشا نہیں کریں گے تو ہمارے محلے والے کیا کرے گا، اگر معاشرے کے مطابق یہ چلیں گے تو ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، ہم اپنے پڑوسی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان تو اسے کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو اسے کہتے ہیں، چاہے معاشرے والے ناراض ہو پرواہ نہیں، گھر والے ناراض ہو پرواہ نہیں، علاقے والے ناراض ہو پرواہ نہیں، رشتہ دار ناراض ہو پرواہ نہیں، ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتا ہے۔ یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے، یہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ آج جس معاشرے کے لیے، جس محلے کے لیے، جس لوگوں کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ذرا غور کرو، میرے اس بات کو اپنے دل کے اندر سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچنا، رات کی تنہائی میں سوچنا۔ اے میرے عزیزوں، اگر آپ کی آنکھ خراب ہو جائے، آپ کا کان خراب ہو جائے، آپ کا دل خراب ہو جائے، آپ کا گردہ خراب ہو جائے، آپ کا پھیپھڑا خراب ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر دوست ہے، جا کے اس سے مانگو، دیکھو میرے ایک آنکھ خراب ہو گیا ہے، اے میرے دوستو، میں آپ کے ساتھ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، سوتا ہوں، اپنے دل کے بات کہتا ہوں، آپ مجھے اپنی ایک آنکھ دے دے، کہے گا نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کی دوستی کہاں گئی؟ اس اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا کو خوش کر رہے ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان ہو تو ہر ایک کام کرنے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو، اگر دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، چاہے وہ کوئی آدمی ہو، ہر ایک اس کے لیے گناہ کرنا ہونے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، وہ بے حیائی میں اتر جاتا ہے۔ اس کے اندر جب ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بے حیائی کے کام کھلے عام کرنے لگتا ہے۔ نہ معاشرے کا ڈر ہے، نہ علاقے کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، رسول کا ڈر ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے اندر دل کے اندر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتے رہتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کو بڑھانا ہے، نماز کو پڑھیے۔ ایمان بڑھانا ہے، قرآن کا ذکر کرنے سے آپ کو ایمان بڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے سے ایمان بڑھے گا، مسجد کے اندر آنے سے ایمان بڑھے گا، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے تو ایمان بڑھے گا کہ آپ کو بڑھے گا، قرآن کے درس میں بیٹھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن کے اندر پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یہ سب ایمان کی بڑھنے اور اللہ کے ڈرنے کی علامت ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نہ ایمان، ہمارے دل میں نہ ایمان ہے، نہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مکہ کے اندر اللہ کے رسول تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی اس گھر جاتے ہیں، کبھی اس گھر جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک صحابی خود کیا فرماتے ہیں، جب ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنے واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے پاس دعوت دینے کے لیے آیا، میں نے اللہ کے رسول کہا آپ دوسری جگہ چلے جائیے، آپ کی بات میں نہیں سنوں گا۔ اللہ کے رسول پھر دوسری جگہ چلے گئے، اللہ کے رسول کئی آدمی کو دعوت دیے، پھر دوسری مرتبہ میرے پاس آئے، میرے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں دیکھا دروازہ کھولا تو دیکھا وہی شخص ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، اللہ کے رسول کہتا ہے کہ میری بات سن لو، کہا کہ میں آپ کا بات نہیں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول پھر آگے بڑھ گئے، اسی کرتے کرتے 3 مرتبہ ہمارے دروازے پر آئے، ہمارے دروازے پر آئے اللہ کے رسول، لیکن میں تیسری مرتبہ اللہ کے رسول کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا گالیاں دی۔ وہ صحابی خود کہتا ہے کہ میں دل کے اندر یہ سوچ لیا اب یہ مکہ کے اندر سارے کے سارے گھر کے اندر جائے گا لیکن میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ اللہ کے رسول پھر ہمارے دروازے پر آئے، میرا دروازہ بند تھا،
दरवाजा को खटखटाया, मैं दरवाजा को खोला तो देखा कि आमना का लाल मक्के का क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने कहा क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगा, ओ आदमी, ओ मेरे भाई, तुम मुझे जो चाहो वो कह लो, जो मुझे गालियां दो मैं मंजूर में क्या कि मैं तुम्हारे गालियां को सुन लूंगा, मगर ईमान ले आओ, कलमा पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक उम्मती, एक एक आदमी जन्नती बन जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि दरवाजा खुला कि आप अंदर आ जाइए। अल्लाह के रसूल अंदर आ गए। वो सहाबी कहते हैं अभी ईमान नहीं आया था, उससे पहले वो खुद वाक़या बयान करते। जब मैं दरवाजे के अंदर अल्लाह के रसूल को बुलाया, अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान बन जाइए। मैं ईमान वाला बन गया, मैं मुसलमान, मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ईमान वाला बन गया, मैं मुसलमान बन गया। अब वो कहता है अल्लाह के रसूल, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मेरे अजीजों, बहुत ऐसे सहाबी हैं, सहाबा है, जब ईमान नहीं लाए थे तो दुनिया मक्का के माहौल था, शराब पीना, जुआ खेलना, गलत काम करना, ये सब माशरे के अंदर मुबतला थे। तो वो सहाबी कहता है कि मैं अभी ईमान नहीं लाया था, उससे पहले मुझे कई लड़कियों से दोस्ती थी या आना था, लेकिन जब मैं ईमान ले आया और अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि अब मैं पूछा कि अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूं, तो वो कि अल्लाह के रसूल कहने लगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम कुरान के नाज़िल फरमाए, शरीयत फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, क्या कि इस्लाम के अंदर ज़िना करना हराम है, गैर महरम को देखना हराम है, चोरी करना हराम है, और ये सब काम करोगे, झूठ बोलोगे, ग़ीबत करोगे, ज़िना करोगे, अगर ये काम करोगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। चोरी करने से ईमान खत्म हो जाता है, ज़िना करने से ईमान खत्म हो जाता है, झूठ बोलने से भी ईमान खत्म हो जाता है। तो ये सारे अहकामात जो शरीयत का मुद्दा था मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया। मेरे अजीजों, यहाँ में एक बात चलते चलते एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये बीमारी, ये गुनाह आम हो चुका है, जिसको गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है। माँ भी देख रहा है, बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, लेकिन किसी को इस चीज के अंदर गैरत नहीं आ रही है। वो क्या चीज है? और नौजवानों याद रखिएगा, जब इंसान आज हमारे मुआशरे के अंदर रिश्ते के लिए, शादी के लिए जब बातचीत हो जाती है, जिसे आप लोग अपनी जुबान के अंदर सगाई कहते हैं, जब लड़का लड़की की सगाई हो जाती है फिर वो दोनों खुला हो जाता है, खुलेआम बात करते हैं, फोन पे हो, ऐसे भी हो। खुदा की कसम ये हराम है, ये बिल्कुल नाजायज है। अभी सगाई से कुछ नहीं होता है मेरे अजीज दोस्तों। जिस तरह तुम्हारे बेटी मेरे लिए भी बात करना हराम है, इसी तरह उस लड़के से जिससे निकाह की बात हुई है, सगाई हुई है, आप अपने मुआशरे के अंदर, अपने गांव, अपने मोहल्ले के अंदर देखो, बहुत ऐसे आपको नौजवान लड़का या लड़की मिलेगा जो 6 महीना साल भर की सगाई थी, टूट गई, साल भर में सगाई टूट जाती है कभी कभी। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, आज फोन पर बात कर रहे हैं, ये कानों का ज़ना है। वीडियो कॉलिंग से बात करके देख रहे हो उसको, उस लड़की को, वो लड़की वो लड़के को देख रहा है, वो आंखों की ज़ना है। और गैरत की बात है, माँ भी देख रही है, बेटी हमारे घंटों घंटों पर बात कर रही है, लेकिन माँ को भी शर्म नहीं, बाप को भी शर्म नहीं, बेटों को भी शर्म नहीं। ये बिल्कुल नाजायज है। और इस गुनाह के अंदर बाप भी उसको खोदने, उस गुनाह के अंदर जानते हुए कि अपने हमारे बेटी बात कर रही है या हमारा बेटा बात कर रहा है, उसको रोकता नहीं, अल्लाह के यहाँ जवाब देने पड़ेगा। क्या हम दीन को समझ रखे हो? ऐसे तो रिश्तेदार से कई जगह से बात होता है। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को इस चीज से, जब तक के निकाह नहीं है वो बच्ची तुम्हारे लिए हराम है।
یہ عرض کر رہا تھا جب وہ صحابی ایمان لے آیا اس کے دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے، اتنے میں وہ ایک لڑکی اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے جس سے اس کی یارانہ دوست تھی، وہ لڑکی گھر پر آ جاتی ہے۔ اب یہ اچانک اس لڑکی کو عورت کو دیکھ، اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکیوں کو دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا حرام ہے۔ میرے عزیزو یہ صحابی اپنی آنکھ کو ایسے بند کر لیتا ہے، اگر دروازہ بند رہتا، دروازہ کھٹکھٹاتا تو کون ایک پوچھتا کہتا کہ مانگ میں آ جانا، لیکن میرے عزیزو میرے نوجوانوں وہ صحابی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے، کیوں آنکھ بند کر لی ہو؟ میرے لیے تم انتظار کرتے تھے کب آؤ گے، آج میں آیا ہوں تو کیا کہ تم میری آنکھ کو بند کر لی ہو؟ وہ عورت سوچتی ہے کہ شاید مجھ سے مذاق کر رہی ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے جب میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو دیکھا اس کے ہاتھ پسینے پر آئے ہوئے اور وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ آدمی روتے روتے کہنے لگا اب یہ آنکھ تمہیں نہیں دیکھ سکتی، اب یہ آنکھ کے محرم کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی خوف آ گیا، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا، اب میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں دوستو وہ لڑکی کہتی ہے اگر تو مسلمان ہو گیا تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اور میں بھی ایمان لے آیا اور وہ بھی ایمان لے آیا۔ تو میرے عزیزوں کیوں اس گناہ سے بچنے؟ کیسے بچ گیا؟ جب اس کے دل کے اندر ایمان آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا۔ آج ہمارے دل کے اندر کیا ایمان ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ کے پاک گھر یہاں ہے، اللہ کا گھروں کے مسجدوں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہم مسجدوں کے سامنے سے ڈھول تماشے کرتے ہیں۔ پہلے آپ غور کیجیے، آج سے 15-20 سال پہلے غیر مسلم بھی اگر مسجدوں کے آگے جب گزرتا تھا راستے سے اور وہ ڈھول تماشا سے لے کر گزرتا تھا، جو ہی مسجد نظر آتا تھا وہی وہ اپنا ڈھول تماشا بند کر دیتا تھا، اور پھر کچھ دیر مسجد سے گزرنے کے بعد ڈھول تماشا جب وہ گانا بجانا شروع کرتا ہے۔ واہ مسلمانوں، آج تو نبی کے عاشق کہلانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، جب مسلمانوں نے خود ہی مسجد کا احترام کو بھول کیا، آج ہماری مسجدوں کو دیکھ لو حالت، ہم نے اسلام کے گھر کیا خود مسلمانوں نے اترا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایمان ختم ہو گیا، آج ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہوتے جا رہا ہے۔ میرے عزیزو اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کے گھر میں کلمہ پیدا ہو جائے، اور باقی ہم مسلمان کہلانے اور مسلمانیت کے کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میرے عزیزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی کا ایک واقعہ سنایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں، جو قرآن کے بعد، جو سب سے کتابوں کے اندر قرآن کے بعد جس حدیث کتاب کی بات پڑھی جاتی ہے صحیح اور سچ، وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ 3 آدمی سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے ایک رات ہو جاتی ہے۔ اب رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر جاتا ہے، ایک غار کے اندر رات کو گزارنے کے لیے ایک غار کے اندر جاتا ہے۔ جب رات غار کے اندر گیا تو پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور اس غار کا منہ کو بند کر دیا، اور 3 آدمی اندر ہے اور اوپر سے پہاڑ سے پتھر گرا اور اس غار کو بند کر دیا۔ اب نہ وہاں سورج کی حرارت ہے، نہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دور نہیں ہے کہ بھائی فون کرے کسی کو اور اگر غار بند ہو جائے تو وہاں سے چلاؤ کہ آواز بھی باہر کی آئے گی۔ اب یہ آدمی کیا کرے؟ اب یہ آدمی کیا کرے؟ میرے عزیزو ان میں تینوں نے مشورہ کرنے لگا اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہماری موت بھی عجیب آئے گی، ہم سے سب سے کر مریں گے، بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے،
لیکن وہ تینوں نے مشورہ کیا کہ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا غور کرو، اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سوچو، اگر کوئی نیک عمل کیا ہو، اگر نیک عمل کیے ہو، آج وہ نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھو اور اس نیک عمل کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو، شاید وہ ہمارے اللہ ہمارے دعا کو قبول کر لیں گے اور اس سے نجات مل جائے۔ حدیث لمبی ہے، میں آپ کو مختصر جلدی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ایک آدمی دعا کرنے لگا، ایک آدمی دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ میرا کاروبار تھا، اے اللہ میرا کاروبار تھا، بہت بڑا میرا کاروبار چلتا تھا، مزدوریاں بہت، آدمی میرے سامنے میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتا تھا، جب میں مزدوری دینے لگا تو سب کو میں مزدوری دے دی، ایک مزدور سے میرا کچھ انبن ہو گیا اور وہ مزدوری لیے میرے چلا گیا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اب ان کے مزدوری میرے پاس رہ گیا، اب میں کیا کیا، اس مزدوری کا جو پیسہ تھا وہ میں کاروبار میں لگا دیا، اب اس کے پیسے سے مزدوری کا جو اس کا پیسہ تھا مزدور کا میں کاروبار کے اندر لگا دیا، اور کاروبار میں لگا دینے کے بعد خوب اس پیسے سے مجھے نفع ہوا، اور جب کچھ سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد وہ پھر وہ مزدور آتا ہے اور کہا کہ اللہ کے بندے میرا مزدوری دے دو، میرا مزدوری دے دو، تو میں نے کہا یہ آپ کو جو گائے، یہ بکری، یہ اونٹ، یہ مزدور یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تیرے ہیں، یہ لے جاؤ۔ تو مزدور کہنے لگا مذاق کیوں کرتے بھائی، میں تو آپ کو اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں۔ فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے کے سارے تمہارا ہے، یہ سب کے سب لے جاؤ۔ فرمایا یہ کیسا؟ فرمایا کہ جب تم چلے گئے تھے تو تمہارے پیسے کے میں کاروبار میں لگایا ہوں اور یہ سارا کے سارا مجھے فائدہ ہوا ہے، یہ سب کے سب تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزوں وہ سب کے سب لے کر چلا گیا، سب کہا کہ سب میرے ہیں، فرمایا ہاں، وہ سب کے سب لے کر چلا گیا۔ حالانکہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے میں اگر پیسہ لیا، اگر میں آپ کو اس پیسے سے مزدوری کمایا تو اس میں یہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، میں دوں یا نہ دوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی آدمی نیمبو نچوڑ آدمی ہوتے، کوئی کسی کا نہیں چھوڑتا، تو وہ انسان کہتا ہے اللہ وہ سب، جب میں نے یہ کہا کہ یہ سارا کے سارا مال تمہارا ہے اور وہ سب کے سب نے کیا، لیکن میں نے اف بھی نہیں کیا، اے اللہ اگر یہ کام میں تیرے رضا کے لیے کیا، تیرے خاطر کے لیے کیا، تو اس سے ڈر کے کر کیا، اے اللہ اگر یہ کام میں تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، آج اس مصیبت میں ہم پھنسے ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ یہ دعا کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ دعا کی وہ پتھر تھوڑا سا سرکا، تھوڑا سا پتھر ہلا، جس سے تھوڑے سورج کی حرارت سورج آنے لگی، لیکن وہ تینوں آدمی نکل نہیں سکتا، وہ آدمی نکل نہیں سکتا۔ اب دوسری آدمی کہتا ہے کہ بھائی تو دعا کرو، تیسرے آدمی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ آپ کو معلوم ہے ہم بکری چراتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بہت ریوڑ ہیں، ہم بکری چراتے ہیں اور بکری جب شام کو چرا کر لاتے ہیں اور اس کا دودھ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے ماں اور باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، اگر کسی کے آپ شادی کیے ہیں، آپ کے بچے ہو گئے اور آپ کا باپ بھی ہے، آپ اپنے بچوں کے سامنے اگر اپنے باپ کی خدمت کریں گے، آپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ میرے دادا کو کیسے خدمت کرتا تھا، تو بچے کے اندر وہ اثر ہوگا، آپ کو بھی خدمت کرتا۔ لیکن آج ہم شادی بھی کرتے ہیں بہت دیر سے، شادی جلدی کرنی چاہیے تاکہ تمہارا پوتا پوتی ہو اور دیکھے کہ میرے باپ میرے دادے کو کیسے خدمت کرتا ہے، تاکہ وہ بچہ بھی خدمت کرے گا۔ آج اگر تم اپنے باپ کو خدمت نہیں کرو گے تو اپنے باپ کو گھر سے دور رکھو گے، بیٹھک میں کہیں اور پھینک دو گے، کل کے دن جب تمہارا بچہ جوان ہوگا تو وہ چیز اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے
تو میرے عزیزو اس آدمی کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلاتا، پھر اپنے باپ کو، پھر بچوں۔ وہ کہتا ہے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دور کسی کام کے اندر چلا گیا، شام ہو گئی، میں گھر میں آیا اور جلدی جلدی دودھ نکالا اور میں اپنی امی ابو کے پاس لے کر گیا تو دیکھا ابو امی سو رہے ہیں، ہماری امی سو رہی ہے، ہمارا باپ سو رہے ہیں، جگانا بھی بے ادبی سمجھا۔ اب میں کیا کرتا، ادھر بچے رو رہے ہیں کہ ابو دادا دادی تو سو گئی ہے نا، دادی سو چکی ہے، دودھ تو مجھے پلا دو، لیکن وہ نوجوان کہنے لگا اللہ میں ساری رات اپنی امی اور ابو کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، کب میری امی اٹھے کب میرے ابو جاگے میں دودھ پیش کروں، لیکن ساری رات جاگتے رہے، جب کیا کر دودھ لے کر کھڑا رہا۔ ادھر بچے میرے رو رہے تھے لیکن میں اپنے بچوں کو ترجیح نہیں دیا اپنے ماں باپ کے اوپر کہ نہیں پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ اور جب شام کو جب صبح کو میری امی اور ابو جاگے تو میں اس کو دودھ پیش کیا، پھر میں اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، آج اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہاں سے نجات دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انہوں نے یہ دعا کی تو تھوڑا سا اور پتھر گر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان نکلنا مشکل ہے۔ تیسرے اب ایک آدمی بچا، اب تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ میرا ایک چچرزاد بہن تھی، اے اللہ میرا ایک چچرزاد بہن تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، میں بہت اس سے پیار کرتا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، میں اسے بہت اپنے قابو میں لانا چاہتا تھا، لیکن میرے قابو میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ گناہ کی دعوت دی لیکن پھر بھی وہ کبھی آمادہ نہیں ہوا، اور میں اس سے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس سے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کا نکاح کہیں دوسری جگہ ہو گیا، دوسری جگہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ان کے بچے بھی ہو گئے۔ اب اس علاقے کے اندر قحط ثانی ہو گیا، یہ آدمی مالدار تھا، اس عورت سے اس لڑکی کے بچے اور اس کا آدمی بیمار ہو گیا اور قحط ثانی ہو گیا۔ اب یہ عورت پریشان ہے کہ میں کیا کروں، کس سے پیسہ مانگوں کہ اپنے شوہر کے کیا علاج کراؤں، اپنے بچے کو کھلاؤں۔ آخر کار اس کے دماغ میں اندر آیا میرے چچرزاد بھائی جو ہے وہ مالدار ہے، چلو اس سے کچھ مانگتے، زکات کا ہو، صدقہ کا ہو، خیرات کا ہو، کچھ بھی ہو۔ میرے عزیزو وہ انسان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یہ دعا کے اندر کہ اللہ جب وہ عورت میرے پاس آئی، قحط ثانی تھی، میں اس عورت سے اس لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اور آ کر مجھے انہوں نے پیسے مانگنے لگا تو میں کہا پیسے میں ایک شرط پر دوں گا، میں تجھے تیری مدد کروں گا ایک شرط پر۔ وہ عورت کہتی ہے کیا شرط ہے؟ کہا رات کو میرے ساتھ تمہیں گزارنا پڑے گا، اس کے بعد میں تجھے پیسہ دوں۔ وہ عورت کہتی ہے اور میرے چچرزاد بھائی آج تک میں ایسا کام نہیں کیا ہوں، آج تک میں یہ گناہ نہیں کیا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ انسان کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا شوہر بچ جائے، اور وہ پھر اپنی ساری بات کہہ دیا کہ میں تم سے کیا کیا پیار کرتا تھا اور میرے دل کے اندر تھا کہ میں تجھ سے شادی کرتا، لیکن تیرے باپ نے تو کہیں اور شادی کر دی، لیکن میرے دل کے اندر وہ محبت اب بھی ہے۔ بیچاری مجبور تھی، کیا کرتی، آخر کار میرے عزیز و راضی ہو گیا، اس کے سامنے اس سے راضی ہو گیا کہ رات گزارنے کے لیے کہ ٹھیک ہے مجھے پیسہ دے دو تاکہ کم سے کم اپنی شوہر کا علاج کر لوں، اپنے بچوں کو تو ایک دن کھلا لوں۔ میرے عزیزو ادھر یہ آدمی کے اندر دل کے اندر عجیب عجیب امنگ ہو رہے ہیں کہ آج رات میرے پاس ہو، جس سے میرا محبوب کا میں پیار کرتا تھا وہ عورت میرے پاس آئے۔ آخر کار ایسا ہوا رات کا اندھیرا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب دیکھا کہ میرا شوہر سو گیا، وہ عورت
اپنے شوہر کو دوا دے دیا، کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیا، اب سمجھ گیا کہ یہ میرے آدمی، میرے بچے صبح تک سوئے رہیں گے، وہاں سے وہ عورت نکلتی ہے اور اپنے چچا زاد بھائی کے گھر کے اندر پہنچتی ہے۔ یہ آدمی انتظار کر رہا ہے، دروازہ کھلا اور آپ اندر بلا لیا، دروازہ بند کر لیا تو دیکھا، اس آدمی نے دیکھا کہ یہ عورت کانپ رہی ہے، یہ عورت تھرا تھرا کر کانپ رہی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے ابھی تو میں نے تم سے کچھ کیا ہی نہیں ہو، ابھی تو کتنے مرحلے، ابھی تو رات میرے ساتھ گزارنے پڑے گا اور ابھی سے یہ ڈر رہے ہو تم۔ میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، لیکن جب وہ دونوں لڑکا بالکل وہ لڑکا قابو میں تھا اس لڑکی سے غلط کام کرنے کے لیے، اس وقت یہ عورت کہتی ہے اتق اللہ، یہ عورت کہتی ہے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر جا، یہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے، اس مہر کو توڑنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ آج تک میں جتنا نے کام کیا ہوں اس ایک عمل سے یہ 2 3 5 منٹ کے ضائع کیا کہ نفس کے مزے کے لیے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اب وہ انسان کہتا ہے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ اللہ مجھے اس عورت سے، اس لڑکی سے بہت محبت تھی، لیکن جب تیرے نام لیا اور میں اس سے پورے قابو تھا، لیکن جب کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میرے عزیزو وہ انسان کہتا ہے اللہ میں اس عورت سے وہ برا کام نہیں کیا اور میں جو پیسے دیا تھا وہ پیسے بھی اس سے نہیں لیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں تیرے رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اگر میں تیرے ڈر کی وجہ سے جب تیرا نام لیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میرے دل کے اندر وہ خوف پیدا ہو گیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں تیرے ڈر سے کیا ہو، آج میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس غار میں پھنس گیا ہوں، اگر میں تیرے ڈر اور خوف سے کیا ہے تو یا اللہ اس سے مجھے نجات دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور تیروں کے تیروں نکل جاتا ہے۔ میرے عزیزو یہ کب کرنا، اللہ سے ڈرنے کا کب، جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقوی ہو، ایمان ہو۔ وہ عورت جب اس آدمی نے ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں اس برے کام سے تم سے توبہ کرتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ تم صحیح بول رہے ہو؟ فرمایا ہاں، لیکن جب جانے لگے تو پھر اس آدمی نے بلایا، کہا کہ رک جاؤ، ایک بات اور میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں پوری زندگی گناہ کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، جیسے میرا دل چاہ رہا ہے ایسے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن میں کبھی اللہ سے نہیں ڈرا۔ آج تو ایک کام کرنے سے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر گئی۔ اے میرے چچا زاد بہن، جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے بلائے گا، میرے نام اعمال کو توڑا جائے گا، میرے نام اعمال کے اندر گناہ ہے، جب مجھے کھسکتے ہوئے جہنم کے اندر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو گواہی صرف اتنا دے دینا کہ اللہ انہوں نے گناہ کرنے کے لیے چاہ رہا تھا، لیکن جب میں تیرے نام لیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، گناہ کو چھوڑ دیا، ہو سکے کہ اللہ مجھے اس چیز سے مجھے معاف کر دے۔ اے میرے عزیزو آج ہمارے کانوں میں کیا اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ آج ہمارے کانوں کے اندر کیا اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہاں اللہ کا خوف ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ کہاں ہمارا ایمان چلا گیا؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، میں پہلے کہا سوکھے لکڑی، سوائے لکڑی جب سوکھ جاتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، اس کو کاٹ کر جا کے چولہے کے اندر چلا دیتا ہے۔ مسلمان ہو، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، درود نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا، جھوٹ بول رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کے گھر سے تم مر رہے ہو، تمہارا چاہے جنازہ پڑھایا گیا ہو، چاہے تمہارے نام سے قرآن کھانے کرایا گیا ہو، نہ جانے تمہارے نام سے کیا کیا ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر ایمان لیے بغیر اللہ کے ہاں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں دو ہی چیز ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ ایمان والا کے لیے جنت ہے اور بے ایمانوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب
کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنت عطا کرنا.